ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، تو اللہ کے لیے اس کو ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک درس یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب کافر ہوگا، مشرک ہوگا، گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا، اور اللہ اس کو سزا دینا چاہے، تو بڑے سے بڑا آدمی حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی اس کو اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بے لاگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف بے لاگ ہوتا ہے۔ اگر پرائے لوگ بھی مومن اور مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، لیکن نبی کے گھر کا فرد بھی اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ کا اس کو بھی سزا دینے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ نسبتیں پھر کام نہیں آتی جہاں ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو۔ کوئی فرد نبی کا باپ کیوں نہ ہو لیکن کافر ہوگا تو اللہ کا اس کو سزا دینے کا اعلان ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے۔ کوئی فرد کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب مومن اور مسلمان نہیں ہوگا تو وہ نبی کے ساتھ نسبت ہونے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے کنعان ہلاک ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ کوئی شخص نبی کا چچا کیوں نہ ہو، مومن مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو بچانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جیسے ابو لہب غرقاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود۔ ہمارے سامنے ان آیات سے یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی کو کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ان آیات سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس کا رب کائنات سے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک آدمی جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو مشرک ہے، حالت کفر کے اوپر مر جاتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ انبیاء سے اگر کوئی خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب احساس دلاتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء کے راستے کو اپنانے والے بن جائیں، کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم فوراً استغفار کریں، ہم فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ اگر کسی کے پاس ہوگا، جو مومن ہوگا اور نیک اعمال کرنے والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی عذابوں سے بچ جائے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچانے والی چیز ہے تو محض ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔